ایک ذاکر ہے حسن اللہ یاری، اس نے پچھلے ہفتے ایک بیان دیا ہے۔ معاذ اللہ اس نے یہ زبان چلائی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی امی جان، مومنوں کی ماں، کہتا ہے کہ وہ کافرہ ہیں، وہ منافقہ ہیں، وہ خبیثہ ہیں۔ یہ الفاظ میرے پاس ریکارڈ موجود ہیں، لیکن میں اس جمعے کے بابرکت مجمع میں کسی خنزیر کی آواز آپ کو نہیں سنانا چاہتا۔ توجہ ہے؟ میرے پاس موجود ہے سب ریکارڈ۔ دلیل کیا بنائی؟ کہتے جی بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے، اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم تو یوسف والیاں ہو۔ کیا ہو؟ یوسف والیاں ہو۔ پھر آگے کہتا ہے جو یوسف والیاں تھیں وہ تو زانیاں تھیں، وہ تو بدکارہ تھیں، وہ تو زنا پرست تھیں، وہ تو شہوت پرست تھیں، ان کے اندر تو خیر والی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ کہتا ہے کہ عائشہ انہی جیسی ہیں، معاذ اللہ۔ اچھا ایک بات اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ان ذلیلوں کو کبھی بھی یہ حدیث پوری پڑھنی نصیب نہیں ہوتی۔ بندہ ان سے پوچھے سرکار نے یہ فرمایا تو فرمایا کیوں؟ کوئی بھی کام کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، سرکار نے یہ فرمایا کیوں تھا؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اگر بتا دیا تو سنی کا عقیدہ سچا ہوتا ہے، صدیق دا پہلا نمبر۔ سمجھ آئی نا؟ اب میں حدیث پیش کرتا ہوں، یہ بخاری شریف میرے پاس رکھی ہوئی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات بالکل قریب آ گئی۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ اتنی علیل تھی، آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے ابو بکر سے کہہ دو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ کس کا نام لیا؟ حضرت ابو بکر کا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کا دل بڑا نرم ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھائیں گے، رو پڑھیں گے، آپ کی یاد انہیں ستائے گے۔ یا رسول اللہ آپ کے مصلی پر جب آئیں گے تو ان کے ذہن میں تصور آئے گا سرکار بیمار ہیں، سرکار نہیں آ سکے، اس لیے میں مصلی پر کھڑا ہوں۔ یا رسول اللہ مہربانی کریں ابو بکر صدیق کی بجائے عمر فاروق کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ نماز پڑھائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ نانا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ جا کر ابو بکر صدیق کو میرا آرڈر سنا دو، میرے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر میرے غلاموں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کا دل بڑا نرم ہے، آقا آپ کے مصلی پر آ کر نماز پڑھانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، آقا کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نا ابو
بکمرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ جا کر میرے ابو بکر سے کہہ دو میرے مصلی پر آ کر میری امت کو نماز پڑھا دیں۔ 3 مرتبہ سرکار نے آرڈر دیا۔ حضرت عائشہ نے پھر عرض کیا آقا دل کے بڑے نرم ہیں، مہربانی کریں۔ سرکار نہ مانے۔ اب جب بار بار حضرت عائشہ نے اصرار کیا نا تو سرکار نے فرمایا اِنَّكُنَّ صواحب یوسف، تم بھی نا یوسف والیاں ہو۔ کیا ہو؟ یوسف والیاں ہو تم بھی۔ کہہ دیا نا جاؤ ابو بکر سے کہہ دے نماز پڑھائیں۔ بس آرڈر کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ بات تو صرف اتنی ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہے؟ بولی نہیں۔ سرکار نے کیوں فرمایا کہ تم یوسف والیاں ہو، صواحب یوسف ہو؟ یوسف کے ساتھ جو عورتیں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تم ان جیسی ہو، یہ حضور نے کیوں فرمایا تھا؟ بات اتنی ہے، بارش ہے نا، بارش پھول پر گرے گی تو کیا اٹھے گی؟ خوشبو۔ اگر وہی قطرہ گٹر میں گرے تو کیا اٹھے گی؟ بولیں۔ بس فرق اتنا ہے، تعبیر کا فرق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ میں وجہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ خود ارشاد فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف ہے میرے پاس، اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 4445۔ کیا نمبر ہے؟ 4445۔ فرماتی ہیں میں یہ دیکھتی تھی کہ اگر کوئی بندہ حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد اگر حضور کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ مصلی پر چڑھا ہے اس لیے حضور کا انتقال ہو گیا۔ فرماتی تھی میرے ابا جی پر کوئی بندہ بات نہ کرے، اس لیے میں چاہتی تھی میرے ابا جی نماز نہ پڑھائیں، کوئی اور پڑھائے۔ حالانکہ سرکار کی نیابت کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ کہتی تھی کوئی بندہ بدگمانی نہ کرے، منہ نہ کھولے میرے ابا جی کے بارے میں، اس لیے میں چاہتی تھی کہ نماز بولے کوئی اور پڑھائے۔ فرماتی ہیں وَلَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَامَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکر۔ فرماتی ہیں میں چاہتی تھی کہ سرکار حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مصلی پر کر دیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مصلی پہ آئے اور حضور کا انتقال ہو گیا۔ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ تھا، دل میں یہ تھا، لیکن زبان سے کیا کہہ رہی تھی حضور کو؟ آقا ان کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کی مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کی یاد ستائے گی، رو پڑیں گے، نماز پڑھانا مشکل ہو جائے گی۔ آقا وہ رقیق القلب ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہے۔ زبان پر یہ تھا کہ آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ دل بڑا نرم ہے، اور دل میں یہ تھا اگر میرے ابا جی نے نماز پڑھا دی اور حضور کا انتقال ہو گیا تو لوگ تو باتیں کریں گے۔ دل میں کچھ اور تھا، زبان پر بولیے۔ جب سرکار کی شان ہے، سرکار دل کی پڑھ لیتے ہیں، بولیے دل کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، عائشہ وہ یوسف والیاں جو تھیں عورتیں، تم بھی ان کی طرح کر رہی ہو، ان کی طرح کر رہی ہو۔ جاؤ کہہ دو ابو بکر کو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ جو یوسف والیاں تھیں ان کا معاملہ کیا تھا، توجہ ہے؟ لیجئے جی، سورہ یوسف ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن زلیخا نے جب بند کمرے میں بلایا، گناہ کی دعوت دی، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ نہیں کرتا۔ وہاں سے چلے، دروازے کھلتے گئے،
زلیخا نے اپنی غلطی مانی، لیکن بدنامی کے ڈر سے یوسف علیہ السلام کو ہی جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ ہوا تھا نا۔ جب علاقے میں بات پھیلی کہ زلیخا نے اپنے خریدے ہوئے غلام یوسف پر ایسی ایسی نگاہ رکھی ہے اور یہ ارادہ کیا ہے، تو اس وقت کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ۔ عورتیں کہنے لگیں وہ بادشاہ کی بیوی نہیں، اس نے اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، وہ تو ان کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے۔ زلیخا کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس نے بلا لیا ساری عورتوں کو، آ گئیں، سب کے ہاتھ میں چھریاں دے دیں اور سامنے سیب رکھ دیے، کہا کہ جب تک میں نہ کہوں نا تم نے پھل نہیں کاٹنے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جب ساری بیٹھ گئیں، پھل لگ گئے، چھریاں ہاتھ میں پکڑا دی، تو اس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، پہلے کہا چلو بھئی کاٹو، انہوں نے سیب پکڑ لیے، چھریاں ایسے لے لی، اور ادھر سے زلیخا نے دوسری آواز لگا دی وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، کہنے لگی اے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام آپ باہر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا جب نام سنا اور سامنے یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، عورتوں نے جب اللہ کے نبی کے حسن کا جلوہ دیکھا، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر آپ کے حسن کی تعریف کرنے لگیں، اور کیا ہوا؟ اپنے ہاتھوں کو بولیے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگیں اللہ کی شان یہ تو کوئی انسان نہیں معلوم ہوتے، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اتنا سونا، اتنا پیارا، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھنا، یہ ہیں عورتیں، اور سرکار نے جو لفظ بولے ہیں وہ ہیں اِنَّا کُنَّا صَوَاحِبُ یوسف، جمع کے لفظ ہیں، تم یوسف والی جو عورتیں تھیں ان عورتوں کی طرح ہو۔ زلیخا ایک تھی یا زلیخا کئی تھی؟ پتہ چلا زلیخا کی تو بات ہی نہیں، عورت کی طرح نہیں بلکہ کن کی طرح ہو؟ عورتوں کی طرح۔ کون سی عورتیں؟ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بادشاہ کی بیوی ہے اور خریدے ہوئے غلام کو دل دے بیٹھی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ اب یہاں پر تشبیہ کی وجہ کیا تھی؟ سرکار نے حضرت عائشہ کو ان کی طرح کیوں کہا، وہ سننا ذرا۔ بظاہر تو عورتیں یہ کہنے لگیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی طرف بلایا تو زلیخا نے برا کیا، ایک بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام کے پیچھے پڑ گئی، غلطی کی ہے، گناہ کا کام کیا ہے، یہ تو اس کی شایان شان نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی کو یہ کام زیب نہیں دیتا، یہ کام اس کی شان کے لائق نہیں۔ بظاہر عورتوں کی زبانوں پر یہ تھا، لیکن ان عورتوں کے دل کے اندر یہ تھا وہ جوان کتنا سونا خوبصورت ہوگا جس کو دیکھ کر بادشاہ کی بیوی نے اپنی عزت کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کا حسن دیکھ کر فدا ہو گئی ہے۔ عورتوں کے دل میں تھا وہ حسن والا ہم بھی دیکھیں، کیا کریں؟ ہم بھی دیکھیں۔
وہ حسن والا، وہ خوبصورت جس کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ کی ملکہ بھی اپنا دل دے بیٹھے، وہ کیسا حسین ہے اس کو ہم بھی دیکھیں نا۔ دل میں یہ تھا کہ ہم دیکھیں، کوئی بہانہ بنے ہمیں بلائے صحیح۔ یوسف، یہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی، کسی طرح سے ہمیں بلائے اپنے پاس اور ہم بھی وہ چاند سا چہرہ دیکھیں، کتنا پیارا ہے، کتنا حسین ہے۔ دل میں یہ تھا، زبان پر کیا تھا؟ کنی ویڑی ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ بادشاہ کی بیوی ہو کر اس کو کس چیز کی کمی تھے؟ کھانے پینے کو سب کچھ ملتا ہے، ون سونے، سوٹ، کپڑے، کھانے، ہر چیز ملتی ہے، شرم نہیں آتی اس کو؟ خریدے ہوئے غلام کے اوپر ایسی نظر رکھتی ہے بادشاہ کی بیوی ہو کر، تف ہے اس کے اوپر، اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں، لیکن دل کے اندر یہ نہیں تھا۔ دل کے اندر تھا کہ وہ حسن والا ہم بھی دیکھیں، دل کے اندر کچھ اور، زبان پر بولو، دل کے اندر ہے اللہ کے نبی کا حسن ہم بھی دیکھیں، اور زبان پر ہے زلیخا ایسی ہے، زلیخا ایسی ہے، زلیخا ایسی ہے۔ کیوں؟ زلیخا کو پتہ لگے گا، زلیخا ہمیں بلائے گی، کسی بہانے سے دیدار تو ہوگا اللہ کے نبی کا۔ دل میں تھا دیدار کریں، زبان پر گلے شکوے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے فرمایا نا، تم صواحب یوسف کی طرح ہو، مطلب کیا کہ تمہارے دل میں تو یہ ہے کہ میرے ابا جی اگر نماز پڑھائیں گے تو سرکار باتیں کریں گے، اور زبان سے یہ کہہ رہی ہو آقا وہ نرم دل والے ہیں، وہ نماز پڑھا نہیں سکتے۔ صرف یہ وجہ تھی، یہ مناسبت تھی جس کی وجہ سے سرکار نے فرمایا تم ان کی طرح کر رہی ہو۔ توجہ ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو دوسرے کہتے ہیں بھئی یہ شیر ہے، کیا ہے؟ اگلا بندہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ لیکن بندہ پوچھے شیر تو سور کھاتا ہے، کیا تو بھی سور کھاتا ہے؟ شیر تو مار کر کھاتا ہے، تم بھی مار کر کھاتا ہے؟ شیر کچا گوشت کھاتا ہے، تو بھی کچا گوشت کھاتا ہے؟ شیر 4 پاؤں پہ پلتا ہے، چلتا ہے، یہ بندہ بھی 4 پاؤں پہ پلتا ہے، اس لیے شیر کہا۔ شیر تو جنگل میں رہتا ہے، یہ بھی جنگل میں رہتا ہے، اس لیے شیر کہا۔ آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ ساری بری باتیں ہیں، بس ایک بات ہے، شیر بہادر ہے، یہ بھی بہادر ہے۔ پتہ چلا کوئی ایک چیز اگر ملتی ہو تو کہا جا سکتا ہے یہ اس جیسا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ بندہ بہادر ہو، بالکل جی، بندہ بہادر ہو تو کہا جا سکتا ہے یہ شیر جیسا ہے۔ بندہ وفادار ہو اولیاء کا، اللہ کے نبیوں کا، تو کہہ دیتے ہیں جی ہم ان کے در کے کتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جیسے کتا 4 ٹانگوں والا ہے تو ہم بھی، نہیں، کتا وفادار ہے تو ہم بھی ان کے کیا ہیں۔ تو پتہ چلا ایک چیز بھی اگر پائی جائے تو تشبیہ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز پائی جا رہی ہے کہ ان کے دل میں کچھ تھا، زبان پر کچھ ہے۔ عائشہ تمہارے دل میں کچھ ہے، تمہاری زبان پر کچھ ہے، اس لیے یہ تمہارا کام کن کی طرح ہے؟ بولو، ان کی طرح۔ یہ نہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں، بے ایمان ہیں، ایسی ایسی ہیں تو تم بھی ایسی ایسی ہو، نہ۔ کیوں؟ کوئی ہو بے ایمان اور ہو نبی کے بستر پر، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری یہ گزارشات قبول فرمائے۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہوں گا، یہ ہماری ماں کی عزت کا مسئلہ تھا، اس لیے یہ تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا۔ وما علیہ الا البلاغ۔